نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم. سامعین اور ناظرین، یوں تو یہ وقت ہمارا درس جیلانی کا ہے، لیکن ایک دو ہفتے سے حالات اور خصوصاً مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے جو بھی باتیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے، اور مجھ تک احباب نے کچھ میسیجز یا باتیں کالز کیے ہیں، میرا اسٹینڈ، میرا نظریہ پوچھے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں پازیٹیو ہو کر کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور شاید کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور میری بخشش کے لیے وہ ذریعہ بن جائے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہم اپنی بخشش کا سامان نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، گردانتے ہیں، بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں. یہی ہمارا صبح و شام کا معمول ہے. لیکن میں اپنا ایک پرسنل قطع نظر اس سے کہ ویڈیو گرافی کی جواز اور عدم جواز کے حوالے سے حقیقت کیا ہے. لیکن ایک بات کہوں گا کہ ہر دو فریق اہل سنت و جماعت کی تاجدار ہیں، خواہ وہ حضور اظہری میاں علیہ رحمت و رضوان ہوں جو استقامت اور عزیمت کے علم بردار ہیں، اور خواہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی میاں ابن محدث اعظم عمرہ اللہ ورضی اللہ عنہ وارضاہ عنا کی ذات بابرکات ہو. ہر دو ہمارے سروں کے تاج ہیں. عوام کو ہرگز خصوصاً تحقیقی اور علمی باتوں کے حوالے سے بغیر جانے ہوئے صرف عقیدت اور محبت کی غلو میں اور اس دھارے میں بہنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. آپ جس بھی طبقے سے جڑے ہیں، خواہ جواز کے قائل کے یا خواہ عدم جواز کے قائل کے، آپ پر لازم ہیں کہ آپ الحمدللہ کاربند رہیں، غلو سے کام نہ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، او کما قال صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، کہ تم آسانیاں پیدا کرو. تم بھیجے گئے ہو اس لیے تاکہ تم آسانیاں پیدا کرو. تنگی، دشواری، مشقت کے لیے تم نہیں بھیجے گئے ہو. حضور کی شان ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی پاکیزگی کے لیے، اس کو تام کرنے کے لیے تمہارے اخلاق پاکیزہ ہوں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں کروں گا. تو اخلاق کی گراوٹ، زبان کی ترشروئی، یہ سب دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا مجھ کو. خیر، دعا ہی کر سکتا ہوں اور پازیٹیو رہنے، مثبت رہنے کی تلقین بھی کرتا ہوں. میں ویڈیو گرافی کے حوالے سے اپنا ایک خاص نظریہ قرآن پاک کے حوالے سے، چونکہ کچھ ایسی بھی تحریریں سامنے آئی جو حرام قطعی یہ لفظ سن کر کے افسوس بھی ہوا کہ کیا جواز، عدم جواز، ضرورت، استثناء، اضطرار، مخمصہ، اکراہ، یہ سب شریعت نہیں ہے، یہ سب قرآن نہیں ہے، قرآن حدیث یہ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں بس کہہ دیا اللہ کے رسول نے، کہہ دیا قرآن پاک میں
اس طرح کے جملے تو آج تک وہابی اور اہل حدیث بولتے تھے کہ میں اور کچھ نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا. ایسا جملہ اگر ہے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ جس حضرت نے اس کے جائز یا عدم جواز وغیرہ کی بات کہی ہے تو پھر ان کو بھی نہیں ماننا چاہیے اگر قرآن حدیث کی اور مطلب قطعی پہلو کا نظریہ ہو. تو میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ اضطرار، ضرورت، مجبوری یہ سب بھی شریعت کا حصہ، خصوصاً قرآن کا حصہ ہے. آپ نوٹ کریں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 119، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اسی طرح سورہ انعام میں آیت نمبر 145، اسی طرح سورہ النحل میں آیت نمبر 115. میں نے تقریباً 1 2 3 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں سر فہرست جو تلاوت کیا ہوں وہ آپ بڑی توجہ سے دھیان میں رکھیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، اللہ سبحانہ اس میں دیکھیے فرماتا ہے، پھر ایک نظریہ آپ دیکھیے گا. اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ مردار ہے، مرا ہوا جانور، خون ہے، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا گیا ہو. بڑی دھیان سے آپ سنیں. مردار، خون، سور کا گوشت، اور چوتھا غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے، وقت ذبح جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بت وغیرہ. مگر اس کے بعد ہی آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیے گا یہ قطعی ہے، یعنی مردار حرام قطعی ہے، خون استعمال کرنا حرام قطعی ہے، خنزیر کا گوشت استعمال کرنا حرام قطعی ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہو، وقت ذبح اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو جس جانور پر، اس کا بھی کھانا، اس کا بھی استعمال کرنا حرام قطعی ہے. ایک دم حرمت قطعیہ، انما حرم، حرمت قطعیہ. لیکن حرمت قطعیہ کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو جو شخص مجبور ہو جائے، دھیان دیجیے گا یہ چاروں حرمت قطعیہ کے بعد یہ جملہ، تو اضطرار، مجبوری کی صورت ہم نہیں پیش کر رہے ہیں. اور یہاں پر لفظ فقہا بھی استعمال کر کے آپ مس یوز نہیں کر سکتے امت میں، خصوصاً جماعت کے لوگ، یعنی اہل سنت جماعت کے علاوہ. اور ہم میں بھی جو ایک فتنے جیسی جیسا نظریہ اور فکر بنتی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تو بس کافی ہے، ایسا نہیں. قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تدبر قرآن میں آپ مطلب منہمک ہوں، آپ ذرا ملاحظہ کریں، مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں. خیر، تو یہ چاروں کو حرمت قطعیہ میں گنانے کے بعد فرماتا جو شخص مجبور ہو جائے. دھیان دیجیے کیا مطلب، یعنی مردار کھانے پر، خون کے استعمال پر، سور کے گوشت کے کھانے پر، یا غیر اللہ کا جو وقت ذبح جو نام لیا گیا ہو اس جانور کے کھانے پر جو مجبور ہو جائے. دھیان دیجیے اضطرار کا لفظ ہے. فرماتا ہے کہ اس حال میں کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، ایک منع یا خواہش بھی نہ کرے اس کے کھانے کی، ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، بس جتنی ضرورت ہے اتنی ہی. تو اس پر ان تمام چیزوں کے کھانے یا استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. پوائنٹ نوٹ کریں آپ، کوئی گناہ نہیں. حرمت قطعیہ کا استعمال وقت اضطرار، ضرورت اور مجبوری کے عالم میں اگر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. قرآن اصل الاصول، اصول شرع 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس مجتہدین. تو قرآن میں یہ ہے، دھیان دیجیے گا. میں نے ایک تحریر پڑھی کہ بس قرآن میں جب ہے، حدیث پاک میں ہے اس کی حرمت قطعیہ، پھر اس کے بعد شرع سے کوئی اوپر نہیں، شرع سے کوئی اوپر نہیں ہے. بے شک شرع سے کوئی اوپر نہیں، لیکن شرع میں تو ہے.
مجبوری، اضطرار، ضرورت، حاجت، یہ سب شرع میں ہیں. شرع سے کوئی اوپر نہیں ہے، شرع میں ہے. دھیان دیں آپ. اللہ فرماتا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. اس قسم کی کل 4 آیتیں ہیں پورے قرآن میں. پورے قرآن میں 4 آیتیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان چاروں کے استعمال کرنے کے لیے جو اضطرار کی شرط کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو اجازت دی ہے، جو رخصت دی ہے، کیا؟ اچھا ایک اور بات کہوں، کسی شے کی اجازت ایک الگ چیز ہے اور کسی شے کا جائز ہونا الگ چیز ہے. یہ چاروں جائز نہیں، حرام قطعی ہے، لیکن وقت اضطرار اس کی استعمال کی اجازت ہے. اجازت اور جائز میں فرق ہے. جائز نہیں ہے لیکن اجازت ہے اس کے استعمال کی. کیوں؟ جان بچانا فرض ہے. جان بچانا فرض ہے. ایک اور آیت کریمہ اس سلسلے میں ذرا آپ دیکھیں. اسی سورہ النحل کی ایک آیت کریمہ آپ دیکھیں. 115 ہے سورہ النحل میں. اب غور کریں یہاں پہ. آیت نمبر 106 ہے یہ سورہ النحل میں، سورہ نمبر 16 میں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، اس کی تفسیر دیکھیں آپ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. ایمان لا کر الا من اکرہ، یہاں پر دیکھیں، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے. آج زبردستی مسلمانوں کو، خصوصاً انڈیا میں تو آپ سمجھ ہی رہیں گے، بولو جائے شری رام، یہ سب ہو رہے ہیں نا. سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، تو پھر ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اس لفظ ایمان پر غور کریں آپ. ایمان کے جملے کا انکار کرنا کتنا بڑا، مطلب آپ سوچیں، انکار کا مطلب ہی ہوا کفر. اور جب کفر ہوا تو رہا کیا؟ ایمان سے بڑی دولت تو کچھ ہے نہیں. لیکن جو مجبور کیا جائے، اکراہ، وہی اضطرار، مجبوری کی صورت. لیکن اللہ فرما رہا دل مطمئن ہو ایمان پر. یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے. اسی طرح ایک اور آیت دیکھیں، سورہ نور، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 دیکھیے آپ. ہاں وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس سے پہلے ہے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. لا تکرہوا فتياتكم على البغاء، زنا، مجبوری پر، بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، جبکہ وہ بچنا چاہیں. خیر آگے دیکھیں، وَمَن يُكْرِهُنَّ، لیکن جو بدکاری پر مجبور کر دی جائیں یا جو انہیں مجبور کرے گا، تو بے شک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں، فإن اللہ من بعد اکراہہن، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا بغا اور زنا یا مطلب بدکاری کرنے کا، لیکن اس پر جس کو آج کے حساب سے کہیں کہ ہماری ماں اور بہنوں کا جو ریپ ہو رہا ہے، تو وہ زانیہ نہیں کہلائیں گے. بدکار وہ ہے جو اس پر زبردستی کیا ہے. اللہ آگے فرماتا غفور الرحیم، بلکہ ان کو تو بخشنے والا مہربان ہے. غور کر رہے ہیں، جبکہ زنا حرمت قطعیہ ہے، لا تقربوا الزنا. تو اکراہ، مجبوری، اضطرار، یہ سب شریعت کا حصہ ہے. اس بات کو سمجھیں. اب میں ان تمام کی جو تناظر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ویڈیو گرافی کی جو بات ہے، خون، مردار، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، حرمت قطعیہ ہے، لیکن رخصت ملی کس کے بچانے کے لیے؟ جان بچانے کے لیے.
آج ہر گھر میں مغربیت. دھیان دیجیے گا، میں نے بڑی پوری تمہید کے بعد یہ جملہ کہا ہے. ہر گھر میں آج 40 سال 50 سال پہلے کا زمانہ آپ لائیے، آج بھی اگر 30-40 سال پہلے کے زمانے کے لوگ بوڑھے پرانے موجود ہوں، آج بھی ان کے لباس چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، میں خصوصاً عموماً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ان کے لباس دیکھیے تو آج بھی میں نے تو اپنی ہندو عورتوں کو بھی دیکھے ہیں کہ اس طرح سے گھونگھٹ ٹانگتی ہیں، اس طرح سے. پردے کا اہتمام کیوں تھا؟ کیونکہ یہ مغربی میڈیا نہیں تھا. گھر گھر میں جو آج ویڈیوز کے ذریعے سے جو عریانیت اور برائیاں، جو یہودی سازشوں کا ایک بہت بڑا حصہ اور کامیاب بھی ہوئے، گھر گھر میں پہنچا دیا. آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں جن کی آواز بھی عورت تھی، آج پورا لباس جو ہے صرف یہاں تک کا رہ گیا، پورا ہاتھ خالی رہتا، پورا ٹائٹ لباس ہو گیا. کس نے دیا؟ یہ اسلام نے دیا اس کی اجازت؟ یہی میڈیا نے دیا. گھر گھر میں کیسے پہنچا؟ اب آپ بتائیے، امت کو بچانا، ایمان کا تحفظ، اسلام کا تحفظ، یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ ہم مریں گے، اسلام پر کچھ اثر نہیں آنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دو، جان دی امام حسین نے بھی، دھیان دیجیے گا، لیکن بچایا کس چیز کو؟ کلمہ کو بچایا. آپ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ پڑھیں گے کہ وہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین کے حوالے سے جب مفتی شعیب علیہ الرحمٰن نے ان سے پوچھا تھا، داماد، تو انہوں نے کہا کہ بنا لا الہ ہست حسین کی تفسیر میں ایک جملہ کہا تھا، بنا بمانا بقا ہے، مطلب امام حسین نے باقی رکھا، بچایا کلمہ کو. لیکن بظاہر تو جان گئی. اس کا مطلب یہ وہ ایمان کے تحفظ، کلمے کے تحفظ اور شریعت کے تحفظ کے لیے جان بھی چلی جائے تو یہ اہم ہے. آج پوری دنیا میں نام لے رہا ہوں، ذاکر نالائق وہابیت کا پرچارک، توصیف الرحمان وہابیت کا پرچارک، سعودی عرب سے وہابیت کا پرچارک، تمام اہل حدیث وہابی جتنے بھی ہیں گستاخ سب حاوی ہو چکے ہیں، اور منٹوں میں گھر گھر میں ہر ہاتھوں میں ایک دم بالکل بچیوں کے آئی ہوئی ہیں سب کے پاس. اب اس کے پاس کیا توڑ ہے اہل سنت و جماعت کے پاس؟ کیا ہم اپنے مریدوں کو بس اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے پرنٹ میڈیا پہ یعنی ایک تحریر میں لکھ دیں تو کیا صرف 10 لوگ جان گئے یہی کافی ہے؟ اور غیروں کی باتیں جو کفر کی ہیں وہ پوری دنیا میں پہنچ جائے اور آپ خاموش رہیں؟ میں اپنا اسٹینڈ بتا رہا ہوں، نہیں. جب حرمت قطعیہ، خون، مردار، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، یہ حرام قطعی ہے. زنا حرام قطعی ہے، لیکن تمام صورتوں کی رخصت قرآن پاک میں موجود ہے، اضطرار کی صورت میں، اکراہ کی صورت میں، اور قابل مواخذہ نہیں ہے، جبکہ اس سے صرف جان کا تحفظ ہے. اسلامی ویڈیو گرافی، سیلفیت نہیں، سلفیت کی تعلیم کے لیے، وہابیت کی توڑ کے لیے، کفر و شرک کے خاتمہ کے لیے، بدعت قبیحہ کے خاتمہ کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جائے، جان بچانے کے لیے حرمت قطعیہ کی اجازت مشروط ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے اس کی اجازت کیسے نہیں ہو سکتی؟ جائز کا جملہ نہیں کہا میں نے، دھیان دیجیے، اس کی اجازت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس بات کو سمجھیے گا، بس اس کو اس طرح سمجھیے. کیا مردار اور سور کی حرمت سے بھی بدتر ہے ویڈیو کی حرمت؟ اسلامی اسلاف کی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے کفر و الحاد جو آج پھیلے ہوئے ہیں مغربی میڈیا کے ذریعے، یہودی میڈیا کے ذریعے، وہابی میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا جو ان لوگوں نے استعمال کر کے ذاکر نالائق وغیرہ جیسے بدتمیز انسان لوگ گھر گھر میں آج پہنچا رہے ہیں. آج موبائل کھولیے، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں سڈنلی وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اسکرین میں آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. نہیں بھی دیکھنا ہم چاہتے ہیں. ارے آج جو ظالم حکمراں آپ کے اوپر مسلط ہے اس کا سب سے بڑا واحد ذریعہ کیا ہے؟
گودی میڈیا کیوں بولتے ہو آپ؟ گودی میڈیا سننے کو کیوں ملتا ہے آپ کو؟ تو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہی کا تو استعمال سب سے زیادہ کر رہے ہیں، آن لائن گھر گھر میں زبردستی پہنچا دیا۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ پاک نے مردار کو، سور کو، اس کے گوشت کے استعمال کو، خون کو، غیر اللہ کے ذبیحہ کو حرام قطعی کہا، زنا کو حرام قطعی کہا، لیکن اکراہ اور مجبوری کی صورت میں جان بچانے، جان کے تحفظ کے لیے اس کی رخصت ہو سکتی ہے، تو ایمان کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے ویڈیو گرافی اس سے اشد حرمت قطعیہ نہیں رکھتا۔ یہ میرا نظریہ ہے۔ ایک طرف ویڈیو گرافی رکھی ہوئی، ایک طرف سور کا گوشت ہو، سامنے والا آپ پر اکراہ اور زبردستی کرنے والا اگر کہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرو نہیں تو جان مار دوں گا، کس کو استعمال کرو گے آپ؟ اس وقت بھی دیکھیے آپ سور کا گوشت استعمال نہیں کریں گے اور ویڈیو کو آپ لے لیں گے۔ ویڈیو میں فلم کا تصور نہیں ہے میرے بھائی، اسلامیات کی شرطیں ہیں، اسلامی نشر و اشاعت کی شرطیں ہیں، اور یہ شرط مفقود تو اذا فات الشرط فات المشروط۔ سیلفیت نہیں، سلفیت اسلاف کا عنوان ہو، اسلاف مسلک پھیلاؤ، مشن پھیلاؤ، مشن ہے نقطہ نظر۔ حالات اور تقاضے کی بنیاد پر ہی امام اہل سنت نے حکم تکفیر جو ہے اسماعیل دہلوی پر نہیں لگایا۔ وہ حالات ہی تھے کہ اس سے پہلے 100 برس پہلے مر چکا تھا وہ۔ حالانکہ صفات رسول، علم غیب صفات رسول میں سے صفات رسول کا انکار اشرف علی تھانوی نے کیا، کفر لگا دیا، فتویٰ کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ ان کے زمانے میں تھا، زمانے کا لحاظ دیکھیں۔ اور اسماعیل دہلوی تو حضور کو مردہ، ذات رسالت ہی کو مردہ کہا تھا، پھر بھی نہیں لگایا۔ الفاظ بڑے شد و مت کے ساتھ کہے ہیں، وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ الفاظ ہیں لیکن حکم کفر نہیں، کف لسان ہے، وہ کفر التزامی، کفر لزومی، وہ فقہ و متکلمین کی باتیں، مگر سمجھیے حالات اور تقاضے مسلک میں بھی ملتے ہیں، یہ عنوان ہے مسلک میں بھی۔ الحمدللہ ہر سنی صحیح العقیدہ سے ہم ہیں، ہر سنی صحیح العقیدہ پرچارک ہمارے ہیں، ان کی ذاتیت پر انگشت نمائی کا آپ کو حق نہیں ہے۔ باطن کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ظاہر حال کی بنیاد پر جو بھی سنیت کا کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنے سر کا تاج سمجھیے، ہر ایک کی سراہنا ہو۔ یہ سچ ہے کہ استقامت و عزیمت بھی شریعت ہی ہے، اور رخصت، اجازت بھی شریعت ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ایک حدیث صحیح مسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ رخصت پر عمل کرنا واجب ہے، اس لفظ پہ غور کیجیے۔ جائز اور مطلب جو رخصت پر، اجازت جس کو کہے، رخصت پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے دیکھیے آپ جان بچانے کے لیے آپ کو سور کے کھانے کی بات آ رہی ہے تو آپ بالکل غیر باغی ولا عادل، نافرمانی نہ ہو، تجاوز بھی نہ ہو، آپ استعمال کر لیں، جان بچا لیجیے، واجب ہے وہاں پر۔ ایمان بچانے کے لیے اگر ذاکر نالاک جیسے ہزاروں کا رد کوئی کر رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت گھر گھر میں پہنچ رہی ہے، پردے کی باتیں پہنچ رہی ہیں، نعت شریف پہنچ رہے ہیں، یہ تمام شرطیں، یہ تمام پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر کوئی ویڈیو گرافی کے ذریعے سے امت میں رشد و ہدایت کا کام کر رہے ہیں، تو اس اجازت کو آپ جائز کا نام نہ دیجیے، اجازت ہے، اور اس اجازت میں کتنا کارنامہ، کتنا اہم کارنامہ ہے، یہ تو میدان محشر ہی میں آپ کو، ہم کو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ دین میں آسانیاں پیدا کیجیے، دین میں سختی پیدا نہ کیجیے، ہر ایک سنی صحیح العقیدہ عالم سے پیار کیجیے، محبت کیجیے، ہر ایک کو اپنا محور، مأویٰ، ملجا سمجھیے، اور جس سے بھی ممکن ہو مسائل شرعیہ یاد رکھیے گا۔ میں ایک لفظ ہمیشہ بولتا ہوں، آپ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، محمد ابن عبداللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ شریعت میں جانتے ہیں، حالانکہ باپ کا مرتبہ بڑا ہے، باپ کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن پھر بھی آپ عبداللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ وجہ کیونکہ جو توحید اور رسالت کا جو کانسیپٹ ہے وہ شریعت فکس کرتی ہے،
شریعت نے کہا محمد کا کلمہ پڑھنا ہے تو ہم پڑھ لیے. تو ایسے شریعت نے اضطرار اور حاجت، ضرورت، اکراہ، ان سب صورتوں کو شریعت کا حصہ آپ سمجھیے. اور شریعت کے حصے سے آپ جن لوگوں نے ویڈیوگرافی کے ذریعے سے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، بار بار بول رہا ہوں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، کام نام کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیلفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کام کر رہے ہیں دین کا، ان کے کام کی سراہنا کیجیے، ان کے کام سے مستفیض ہوئیے، ان کے کام سے فیض حاصل کیجیے، فائدہ حاصل کیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ میرے نظریے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نظریے کو سمجھنے کے بعد بھپتیاں کسی بھی یعنی خصوصاً فریق مخالف پر آپ نہیں کسیں گے. آپ جن سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ امید یہی کرتا ہوں کہ استقامت اور عزیمت کے اگر علم بردار ہیں تو مبارک ہو الحمدللہ. لیکن حسین نے اگر جان دیا ہے تو ایمان بچایا ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا. اپنے خاندان کو قربان کیا ہے تو کلمہ بچایا ہے. تو اگر کسی چیز کے مٹنے سے ایمان اور کلمہ اور دین کے تحفظ کا عنوان ہو، آج گھر گھر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر نعت شریف اور دینی ماحول ہو رہا ہے کسی مطلب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، اور اسی طرح مغربی میڈیا کا رد ہو رہا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. آج کی تاریخ میں زمانے کا، حالات کا اور تقاضے کا لحاظ ہونا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے گا بھائی، بہت سارے، اور میں افراد کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، پھر امت معاف نہیں کرے گی. اس لیے کہ اپنی شخصیت کو مت منوائیے، شریعت کو منوائیے. اپنی شخصیت کو مت منوائیے، شریعت کو منوائیے. اگر شریعت کو منوائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی شخصیت کو بھی منوا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور ہر طرح کی اختلافی مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مسائل کو مخالفت کا رنگ نہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.